السلام علیکم دوستو، ہم میں سے ہر انسان صبح سے لے کے شام تک اپنی جتنی بھی سرگرمیاں کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد لے کے چل رہا ہوتا ہے اور اس کی ساری کوششیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ کسی کا کیا مقصد ہے، اچھا مقصد ہے یا برا مقصد ہے، ہم اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، عام چھابڑی لگانے والا ہو یا کسی ملک کے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور وہ اسی مقصد کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اسی وقت تک زندہ رہتا ہے، انسان اسی وقت تک موت سے لڑتا رہتا ہے جب تک اس کا کوئی مقصد باقی رہتا ہے۔ جس لمحے اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس نے آگے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اس وقت وہ زندگی کی بازی ہارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مقصد چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، کس انسان کا مقصد چھوٹا ہوتا ہے یا کس انسان کا مقصد بڑا ہوتا ہے، یا کس مقصد کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور کس مقصد کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس کے لیے ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر جو بڑے لوگ پیدا ہوئے، جو عظیم لوگ پیدا ہوئے، جن کو تاریخ نے عظمت کا پہاڑ مانا، جن کی دنیا مثالیں دیتی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا۔ میں نے جتنے عظیم لوگوں کو پڑھا، سنا اور ان کے جو زندگی کے مقاصد تھے ان کو دیکھا، پرکھا، تو مجھے ان کے اندر ایک چیز کامن نظر آئی، اور وہ چیز یہ تھی کہ وہ سب کے سب انسانیت پہ بلیو رکھتے تھے۔ ان سب کے سب لوگوں کا انسانیت پہ یقین تھا اور وہ اپنی زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت کو سمجھتے تھے۔ وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کے لیے ہمیشہ اچھے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی، انسانیت کو دکھوں سے نکالنے کی کوشش کی اور انسانی زندگی کو بہتری سے بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی اس کی مثال ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان دوزخ کی آگ کی طرف بھاگے جا رہا ہے اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لے کے آتا ہوں۔ تو گویا یہ جتنی عظیم ہستیاں ہیں، ان سب عظیم ہستیوں کے اندر ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے عظیم ترین ہے، اور ان کی عظمت ایک ایسی عظمت ہے جن کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ان کی عظمت کتنی ہے وہ یا میرا پیغمبر جانتا ہے یا میرا خدا جانتا ہے۔ ہم میں سے کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو الفاظ میں بیان کر سکے۔ تو جب ہم اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ میرے آقا کی ہستی سب سے عظیم ہستی ہے، تو پھر میرے آقا کی زندگی کا مقصد بھی سب سے عظیم مقصد تھا، اور وہ آقا کی زندگی کا سب سے عظیم مقصد کیا تھا؟ وہ سب سے عظیم مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو دنیا کے ہر رشتے سے الگ کر کے ان کا تعلق و رشتہ رب کے ساتھ جوڑا جائے۔ انسانیت کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ تمہاری زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں رزق دینے والا بھی وہی ہے، تمہاری خوشیوں کا سامان بھی وہی پیدا کرتا ہے، تمہارے دکھوں کا مداوا بھی وہی کرتا ہے۔ تمہیں پیاس لگی ہے تو پانی بھی اس سے مانگو، تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا بھی اس سے مانگو،
تمہارے گھر میں فاقہ ہے تو بھی اس سے مانگو۔ اور اسی چیز کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مانگو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی نماز کے ساتھ۔ اور یہی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی۔ تو گویا اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ صرف اور صرف ایک تھا کہ اس انسانیت کا تعلق اس رب کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے جو اس سارے کے سارے جہان کا مالک ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ ہوائیں چلتی ہیں، نہ بادل بارش برساتے ہیں، نہ سورج دھوپ اور گرمی دیتا ہے، نہ چاند رات کو چمک کے لوگوں کو اپنے رستوں کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا اور دل سے نبی مانتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہا میں، دل سے نبی مانتے ہیں، اور خود کو ان کا سچا امتی مانتے ہیں، اور خود کو ان کا سچا پیروکار سمجھتے ہیں، تو پھر اس عظیم ہستی کا جو مقصد حیات تھا، پھر یقیناً ہمارا مقصد حیات بھی وہی ہوگا۔ پھر ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کا، اپنے سمیت، مسلمانوں سمیت سارے کے سارے انسانوں کا تعلق اس رب کے ساتھ جوڑا جائے۔ لیکن یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا ہمارا بھی یہی مقصد ہے؟ اور اگر میں صحیح کہوں تو یہ مقصد حیات ہے۔ اگر میں صحیح کہوں تو ہمیں زندگی بھی اسی کے لیے دی گئی ہے۔ اگر میں صحیح کہوں تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا بھی اسی کے لیے گیا ہے۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں سانسیں دیں، ہمیں زندگی دی، ہمیں جوانی دی، ہمیں رزق دیا، ہمیں سب کچھ دیا، اپنی ساری کی ساری کائنات کو ہماری خدمت پہ لگا دیا۔ سورج چمکتا ہے تو روشنی ہمیں دیتا ہے، ہوائیں ہمیں ہوا دیتی ہیں، بادل ہم پہ پانی برساتے ہیں، زمین ہمارے لیے کھیتیاں اگاتی ہے، چاند جو چمکتا ہے رات کو وہ رات کی روشنائی ہمارے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات تو ہماری خدمت پہ لگی ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے، ہمیں زندگی دے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے، ساری کی ساری کائنات کو ہماری خدمت پہ لگا کے اس کے بعد ہم کو آزماتا ہے کہ کیا یہ ساری کی ساری چیزیں دینے کے بعد کیا یہ میری طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد حیات یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری، ہمیں اللہ نے مسلمان بھی بنایا، مسلمان کے گھر میں بھی پیدا کیا، اپنے نبی کا امتی بھی بنایا، اور ہمیں ایک ایسا ملک بھی عطا کر دیا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا۔ ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کے جتنے جو مشکلات آ سکتی تھی سب کو دور کیا۔ اب ہمارے سامنے کوئی ایسی مشکل نہیں کہ ہم اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں، لیکن بدقسمت ہیں ہم، اس کے باوجود بھی ہمارا اگر کسی کے ساتھ سب سے کمزور تعلق ہے تو وہ ہمارے اللہ کے ساتھ کمزور تعلق ہے۔ اگر ہم اپنا مقصد حیات بھلا بیٹھے ہیں تو ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے جو تعلق جوڑنا تھا اس سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ میں آج ہر طرف نظر دوڑاتا ہوں، مجھے مسجد کے ممبر سے لے کے ایوان صدر تک، ایک چھوٹے سے چھوٹے چھابڑی والے سے لے کے ایک بڑے سے بڑے عہدے تک، ایک عام اور معمولی سے انسان سے لے کے اپنے آپ کو ایک عظیم انسان سمجھنے والوں تک، اگر کہیں سب سے زیادہ کسی کا تعلق کمزور پڑا ہے تو اس اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑا ہے، اس ذات باری تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ ہماری سارے کے سارے دن کی سرگرمیاں ہمیں ایک چیز نہیں دے سکتی، اور وہ سکون ہے۔ ہمیں نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو سکون ہے، ہمیں نہ باہر سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد حیات بھلا دیا۔ وہ جو بحیثیت مسلمان ہمارا سب سے بڑا مقصد حیات ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم اس رب کے پیروکار نہیں ہیں، آج ہم شیطان کے پیروکار ہیں۔ ہم جسٹیفیکیشنیں دیتے ہیں، ہم اللہ سے تعلق توڑ کے اور اس شیطان سے تعلق جوڑ کے ہم اس کے بعد اپنے دلائل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کیا ہے، زندگی تو گزارنی ہے، اب یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس سب کا خمیازہ آج ہم اس صورت میں بھگت رہے ہیں۔ آج ہمیں نہ اپنے مال سے سکون ملتا ہے، آج نہ ہمیں اپنے مال سے سکون ملتا ہے، نہ اپنی اولاد سے سکون ملتا ہے، نہ ہمیں گھر سے باہر سکون ملتا ہے، نہ ہمیں گھر کے اندر سکون ملتا ہے، کیونکہ سکون جہاں سے ملتا تھا اس ذات سے ہم نے اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ دوستو آئیں اس ذات سے اپنے تعلق کو بحال کریں، انسانیت کا اس سے تعلق بحال کریں، اور اس چیز کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور وہ رسم شبیری یہی تھی، گردن کٹوا لو، اس رب سے تعلق ختم نہ ہونے دو۔ جو اس رب سے تعلق ختم کرتا ہو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، آئیں میرے دوستوں اس پہ غور کریں۔ یہ میرے چند الفاظ ہیں، اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا، لیکن ہمیں اس تعلق کو بحال کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ دنیا میں سکون ہے، نہ آخرت میں سکون ہے، نہ یہاں پہ ہمیں کامیابی ہے، نہ آخرت میں نجات ہے۔ آئیں اس تعلق کو بحال کریں، اسی کو اپنا مقصد حیات بنائیں اور منظم ہو جائیں، اس مقصد کے لیے لڑنے والے بنیں، اس مقصد کے لیے گردنیں کٹوانے والے بنیں، اور رسم شبیری کو ادا کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جب ہم اس ذات کے لیے نکلیں گے تو وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے نعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔